سجدے سہو کس کو کہتے ہیں، سجدے سہو کیسے اور کب کرتے ہیں، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سجدے سہو ان دو سجدوں کو کہا جاتا ہے جو نماز میں کسی غلطی کے تلافی کے لیے سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد کی جانے والی سجدوں کو سجدے سہو کہتے ہیں۔ اب 3 موقعوں پر ہم پر سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ زیادتی کرنے سے، کمی کرنے سے، شک کرنے سے۔ اب ان تینوں ٹاپکس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ پہلا، زیادتی، یعنی جب ہم نماز میں زیادہ کر دیتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر آج ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، ہم نے 4 رکعت کے بجائے بھول کر 5 رکعت پڑھ لی ہے، تو ہم پر کیا ہو گیا؟ سجدے سہو واجب ہو گیا۔ اس لیے ہم سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرنا ضروری ہے۔ زیادتی، جس پہ ایک حدیث آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھائی ہے، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، نماز میں اضافہ ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیسے اضافہ؟ لوگوں نے کہا، مطلب صحابہ نے کہا کہ آپ نے 5 رکعت پڑھائی ہے اے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کیے ہیں، جو اسی غلطی کے تلافی کے لیے۔ اوکے، تو اب ہم بھی اگر زیادہ پڑھ دیتے ہیں، 4 رکعت کے بجائے ہم نے 5 رکعت پڑھ لی ہے، تو ہم پر سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے، ہم سجدے سہو کرنا ضروری ہے۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ نماز میں کمی ہو جائے۔ پہلے ہم بات کریں کہ زیادتی، اب ہم بات کر رہے ہیں کمی کے بارے میں۔ جیسے کہ 4 رکعت کی نماز ہے، آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے، سلام پھیر دیے ہے، 2 رکعت پڑھنا آپ بھول گئے ہیں۔ جب بھی آپ پر کیا ہوتا ہے؟ سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے۔ آپ کو نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا کرنا چاہیے؟ 2 رکعت پھر سے آپ پڑھ کر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرنے سے کافی ہے۔ جیسے کہ پہلے آپ 2 رکعت پڑھ چکے ہیں، آپ 2 رکعت پڑھنا، پھر دوبارہ اس کو 2 رکعت مکمل کر کے سجدے سہو کرتے ہیں تو آپ کے لیے کافی ہے۔ جیسے کہ اس پر ایک حدیث آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر یا عصر کی نماز 2 رکعت پڑھائی ہے۔ پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے ہیں؟ لکڑی کو ٹیک لگا کر وہاں پر ٹہر گئے۔ کچھ صحابہ یہ سمجھ کر مسجد سے نکل گئے، وہاں سے نکل گئے کہ نماز میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے، لیکن بقیہ صحابہ وہاں پہ موجود ہی تھے، جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ کسی کی اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ اللہ کے رسول، نماز میں کچھ اضافہ ہوا ہے کیا؟ تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر ایک صحابی نے ہمت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا پھر آپ بھول گئے ہیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہ ہی میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ تو وہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 2 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں 2 رکعت نماز پڑھایا ہوں؟ تو سارے صحابہ نے کہا ہاں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گئے، 2 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرے۔ تیسرا موقع یہ ہے کہ شک ہو جائے، یعنی آپ کو شک ہو جائے کہ آپ کتنے رکعت نماز پڑھی ہے، آپ کو یاد نہیں ہے۔ جیسے کہ مان کے چلو کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے 4 رکعت پڑھی ہے یا 3 رکعت پڑھی ہے، آپ کو یاد نہیں ہے، آپ بھول گئے ہیں، تو آپ کم والے کو ہی لے کر چلے۔ جیسے کہ آپ نے 3 رکعت پڑھی، ایک کم، اب 2 ہی لے کر چلے، لے کر چل کے اب بقیہ 2 آپ مکمل کر کے سجدے سہو کر سکتے ہیں۔ سجدے سہو کرنا بھی چاہیے کیونکہ آپ کو شک ہوا ہے، وہاں پہ آپ شک میں ہیں۔ تو اس پر بھی ایک حدیث سنا دیتی ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو اپنے نماز کے رکعتوں میں شک ہو جائے اور یاد نہ رہے کہ 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، تو اسے پہلے اپنا شک کو دور کرنا چاہیے، پھر یقین کر لینے کے بعد اپنی نماز کو پوری کر لے اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ اگر اس نے 5 رکعت پڑھی ہے تو یہ 2 سجدے مل کر 4 رکعتیں ہو جائیں گے۔ اگر وہ 4 رکعتیں پڑھی ہے تو یہ 2 سجدے شیطان کی ذلت کا باعث بنے گا۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی تمہاری نماز میں زیادتی ہو جائے، تمہارے نماز میں شک ہو جائے، تمہارے نماز میں کمی ہو جائے، تو سجدے سہو اس کی تلافی کرتا ہے، تو آپ سجدے سہو کر کے آپ کا نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ ہاں لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کے نماز میں اگر رکن یا واجب چھوٹ گیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہیں جو سجدے سہو سے تلافی ہو سکتا ہے، لیکن بڑے واجبات رکن کو چھوڑنے سے آپ کا پورا نماز باطل ہو جاتا ہے، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو آپ لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ چلو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔